مومنین مومنات مرحومین کے لیے، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، استاد شہید سبن جعفر، شہید علی حسینی، شہید آیت اللہ خامنہ کی درود و برکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستغفرين ويولد قلوبهم ويستخلف والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، وهي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات محمد عزیزان محترم، ماہ سفر اور اسی مناسبت سے ایک مجلس کی توفیق پروردگار نے آپ مومنین کے درمیان میں عطا فرمائی۔ خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہے کہ پروردگار نے ہمیں در حسین سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ در ہے جو یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے پورا سال کیا کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے اور نیک کام کیے۔ امام حسین کا در سب کے لیے کھلا ہوا ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی مسلک ہے۔ امام حسین بشریت کی بقا کے لیے کربلا آئے تھے۔ تو یہی آپ اتنے دنوں سے مجالس سلسلہ یقیناً جاری اور ساری ہے، اور آپ اس کو سن بھی رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بہت ضروری ہے کہ مقصد عزاداری اور مقصد مجلس ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور یہ کوئی اور نہیں بتائے گا، یہ وہ خود امام حسین علیہ السلام کی زبانی پتہ ہونا چاہیے۔ امام نے مدینہ چھوڑتے ہوئے خود بیان کیا کہ میں مدینہ سے اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ جد کی امت کی تو آخر امت میں گڑبڑ ہو گئی تھی، تبھی تو امام اصلاح چاہتے تھے۔
اور کیا گڑبڑ تھی اسی کو اپنی خدمت میں کوشش کریں گے کہ بیان کریں، لیکن وہ جس مقصد کے لیے امام حسین مدینہ چھوڑا وہی مقصد عزاداری کا ہونا چاہیے، وہی مقصد مجلس کا کیا ہونا چاہیے، امت کی. اور اگر اصلاح نہ ہو ایسا نہیں ہو تو گھبرائے نہیں، کچھ کہا نہیں ہے. اصل مقصد اصلاح ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ جو غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے اسے امت چاہیے، فرقے نہیں چاہیے. اسے امت چاہیے، امام کو امت چاہیے، فرقے نہیں چاہیے. تو جب اصلاح ہوگی تو امت بنے گی، وہ اصلاح نہیں ہوگی تو امت وزان وقت. خلاصہ یہی ہے مجلس کا کہ ہم اصلاح کی طرف بڑھیں. تو بہت ضروری ہے، تاریخ بھی بتاؤ، فضائل بتاؤ، مسائل کو علمی گفتگو سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن بس اپنے آپ کو چیک کیا کریں کہ جیسے میں آیا تھا جاتے ہوئے وہی ہوں یا بدل کے جا رہا ہوں. جیسے آیا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کسی شخص کے پاس جائے آدمی، دنیا کے کسی بازار میں جائے اور انسان خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، تو حسین بادشاہ کی مجلس سے خالی ہاتھ لوٹ جائے گا. کریم ابن کریم ہے بھائی، پوچھ نہیں رہا تم کون ہو، پوچھ نہیں رہا، جو ہو جیسے ہو آ جاؤ، اور کبھی بھی آ جاؤ. یہ بھی نہیں کہا کہ پہلے آگے بیٹھ جاؤ. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا، بعض جوان باہر کھڑے رہتے ہیں، مجلس نہیں سنتے، ماتم میں آتے ہیں. کوئی بات نہیں، ماتم بھی تو امام حسین کا ہے. کچھ لوگ صرف نیاز کھانے آتے ہیں، تو کھانے میں نیاز بھی حسین کی ہے. تو یہاں کسی کو روکے مت، اور نہ ہی مجالس کو ایسا رکھے کہ کوئی اور آنے سے گھبرائے. اسے اوپن رکھے، اسے آزاد رکھے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ امام حسین کون ہے. یہی ہے کہ ہم جذبات اپنی جگہ ہے، احساسات اپنی جگہ ہے، ضروری ہے، سب ضروری ہے، لیکن اس شجاعت کو بیان کرنا ہے، اس مقصد کو بیان کرنا ہے جس کے لیے امام کربلا آئے تھے. موت کا خوف کربلا والوں کو نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ کربلا نے موت کو فنا کر دیا. موت کا خوف نہیں ہے کربلا والوں کے لیے. موت کوئی معنی نہیں رکھتی. اصل موت ہے کیا؟ کربلا کی نظر میں موت کیا ہے؟ کوئی آپ سے سوال پوچھے، آپ کیا جواب دیں؟ بھئی کربلا والوں کے لیے موت کیا ہے؟ انٹرویو لے رہا ہوں، ٹی وی چینل، ٹک ٹاک کر، آج کل ویلاگ میں کھڑے ہوتے ہیں نا، ماشاء اللہ. بھئی موت کیا ہے کربلا والوں کے لیے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ جو بچپن سے یہ سن رہا ہو کہ شب عاشور 13 سال کے بچے نے بتایا موت کسے کہتے ہیں. 13 سال، بڑے نہیں، بڑے تو کہیں اور لے کے جائیں گے آپ کو. 13 سال کا بچہ کہہ رہا ہے اللہ من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت، شہد سے زیادہ. جن کا 13 سال کا بچہ یہ کہے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور بچپن سے سن رہے ہو، تو وہ جب بڑے ہوں گے اور کوئی انہیں ڈرائے کہ ہم تمہیں مار دیں گے، تو موت سے کیا ڈر رہا ہوں؟ وہ تو بچپن سے کہہ رہے ہیں اللہ من العسل، مارو. ہم مرتے نہیں ہیں، ہم ابھرتے ہیں. وہ جانے والوں کربلا یہی ہے. کربلا کو دنیا کو صحیح پیش کرنا ہے. کربلا سے مظلومیت نہیں ہے، کربلا میں بریا ہے، سب کچھ ہے، ہر چیز امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ، لیکن شجاعت ہے. جو جوان
والد شہید ہو گیا، تلوار لٹکائے 13-14 سال کا، امام حسین کی خدمت میں. امام حسین نے کدھر کہا جانا ہے، کہا تم فلانے کے بیٹے ہو، کہا وہ شہید ہو گیا کافی ہے، تم اپنی ماں کا خیال رکھو. کہا ماں ہی نے مجھے بھیجا ہے، ماں نے مجھے خوف کس چیز کا؟ بدن کا. بدن کوئی معنی نہیں رکھتا، بدن تو ویسے بھی قید ہے. جب تک بدن میں رہتا ہے قید میں رہتا ہے، جب روح پرواز کرتی ہے تو آزاد ہو جاتی ہے. آزاد ہو گئے. لوگ گھبراتے تھے. رہبر معظم بیت اللہ خامنہئی شہید زندہ تھا، 86 سال کا بوڑھا شخص، بوڑھا شخص ہے نا، 86 سال کا زندہ تھا. تو کیسی گھبراہٹ تھی. اور جب دنیا سے گئے تو جیسے کسی نے عطر کا ڈھکن ہٹا دیا ہو اور خوشبو کو پھیلا دیا. کیسی پھیل گئی خوشبو؟ 4 کروڑ 30 لاکھ، 4 کروڑ 30 لاکھ. کربلا، نجف، مشہد، تہران، قم، 4 کروڑ 30 لاکھ. مرنے کے بعد زیادہ خطرناک ہو گیا. کربلا یہی سکھاتی ہے کہ زندہ ایسے رہو جیسے علی نے زندگی گزاری، اور مرو تو پھر حسین کے راستے پر مرو. وہ کربلا یہی مقصد ہے، اور اسی کو حاصل کرنا ہے. جانے محترم، جیسے ہمارے مبارک صاحب میں آ رہا تھا تو سن رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بھائی کربلا، خیبر، اندر اس زمانے کی، اور بہرحال وہ ایک زاویے سے بات صحیح فرما رہے ہیں کہ بھارت آج کے زمانے کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن اس خیبر کو سننا بھی ضروری ہے. کیوں سننا ضروری ہے؟ کیونکہ اگر وہ خیبر نہیں سنی ہوتی، کیا خیبر کیا تھی؟ چلے بریکٹ میں سنا تھا. وہ خیبر 39 دن مسلمان لڑتے رہے. ایک قلعہ تھا اور مضبوط قلعہ تھا. اندر جو شخص تھا وہ بھی اپنے زمانے کا بہت بڑا دلیر شخص، پہلوان شخص. اب ہیبت اتنی تھی، 39 دن مسلمان لڑتے رہے، کچھ نہیں ہوا. رسول خدا نے پھر اعلان کیا، قلب علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر جسے اللہ بھی دوست رکھتا ہوگا اور جسے میں بھی محبت، اور وہ خود بھی اللہ کو. اب کس کو علم دیا آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب علم دیا تو اتنے دن تک جو لڑتے رہے وہ کچھ نہیں کر پائے. ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کی، کوشش کی. ہر کسی کی اپنی ایک طاقت ہے، اپنی ایک ظرفیت ہے. لیکن جب قرار آیا تو انگلیوں ہی سے اکھاڑ دیا اس دروازے کو جسے 40 لوگ کھولتے تھے. سکھایا نا. اب یہ کیوں ضروری ہے؟ اگر یہ خیبر نہیں سنی ہوتی تو آج یہ جوان خیبر شکن نہیں بناتے. یہ جو آج مقابلے میں جا رہا ہے. ایمان کیا ہے؟ ابھی بچے جو انٹرویو لے لو، ایمان کیا ہے؟ ابھی چیٹ جی پی ٹی کیا ہے، اسے پوچھے گا ایمان کیا ہے، جلدی بتاؤ. بچے تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا اچھی بات ہے، لیکن کل کا کل ایمان. یہ نہیں کہا خندق والے دن کا، یہ نہیں کہا مدینہ کا، یہ نہیں کہا فلانی ہجری کا، کل قیامت تک کا ایمان. ایمان
یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے پاس ایمان ہے یا یہ ایمان نہیں، یہی اصل ایمان ہی یہی ہے۔ اب جو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایمان کیا ہے؟ اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ پورا ہونا کچھ اور ہوتا ہے، کچھ ایک حصہ ہونا کہ چلے یہ حصہ ہوگا تو پورا ہوگا، یہاں حصہ نہیں ہے، یہاں کل کا کل ایمان ہے۔ تو اب سب یہی ہے، کل کے کل کفر کے مقابلے میں۔ تو یہ فارمولہ تھا، رسول خدا نے یہ فارمولہ دیا کہ اگر پھر کبھی کفر جمع ہو جائے اور چاروں طرف سے جمع ہو جائے، گھبرانا نہیں، جو کھڑے ہوں گے وہ کل کے کل ایمان کے ماننے والے ہوں گے۔ جنگوں میں پرومپٹ رکھے ہوئے اللہ نے، اگر نکال لو تو آج تم بھی سب بنا لو گے۔ بناؤ، ایمان یہی ہے، ایمان شرط ہے۔ رضان محترم، معرفت بہت ضروری ہے۔ جس نے امام کو پہچان لیا وہ کربلا چھوڑ کے نہیں گیا۔ شب عاشور سید الشہداء نے سب کو مقام دکھا دیے، جنت دکھا دی، بیگ بھی ہٹا دی، شمع بھی گل کر دی کہ جاتے ہوئے شرمندہ بھی نہ ہو۔ قریب ہے حسین، آنکھوں میں شرمندگی بھی نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی نہیں گیا۔ حضرت عقیل کے بھائی کھڑے ہوئے، کہا مولا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں ترکتو کا یا حسین، ہم آپ کو چھوڑنے والے کیوں چھوڑنے والے نہیں تھے؟ بھائی جنت ہے نا، سب کچھ تو جنت کے لیے ہے، تمہیں جنت بھی مل گئی اور جنگ بھی تم سے نہیں ہے۔ امام نے کہا جنگ مجھ سے، تم سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ کوئی نہیں گیا، کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ امام کو پہچان گئے تھے، ان کو یہ پتا چل گیا تھا اصل حیات، اصل زندگی امام ہے۔ امام کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ اسی لیے تو روایت ہے کہ روز محشر کچھ لوگوں کو جنت کی طرف کھینچا جائے گا مگر وہ نہیں جائیں گے، کہیں گے ہماری جنت حسین ہے، حسین ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ ضروری ہے۔ امام کیا ہے؟ امام کیا ہے؟ امام کا کام ہے حسینی امیر بنے مولا نہیں۔ وہ رجس دیکھیں آپ روز عاشورہ کے، قربانی دیکھیں آپ، سر تن سے جدا ہو گیا وہاب ابن کلبی کا، اور لوگوں نے اہانت کر دی ماں کی طرف، ماں نے سر واپس دے دیا، کہا کہ جو ہم اس راہ میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ امام ہے امام، ہمیں امام میں بھی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے بہت بہتر ہے یقین، امام سمجھ میں نہیں آیا۔ جسے امام سمجھ میں آ جائے وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن، آگاہ ہو جاؤ
اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. وہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام کی خدمت میں نے کہا مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ کون سا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے؟ امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں نحن ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے، ہم ذکر ہے. اور جب آپ ذکر میں ہو، ذکر کیا ہے؟ عام زبان میں ذکر کیا ہے؟ ذکر تین، ایک ذکر زبان سے، ایک ذکر اعضاء سے، ایک ذکر قلب سے. جو ذکر قلب سے ہوتا ہے وہ ہر چیز پر اثرات کو مرتب کرتا ہے. بھئی زبان سے تو ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی، استغفر اللہ استغفر اللہ دیکھ بھی رہا ہے، استغفر اللہ بھی کر رہا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے. اب اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، لیکن اچھا کتنا ہے اور برا کتنا ہے کون بتائے گا؟ ذکر میں یہی آپ کو رہا ہوں، ذکر کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں آج کل تو موبائل آپ کو بتا دیتا ہے کہ کتنی دیر آپ نے گیم کھیلے، کتنی دیر اسکرین یوز کی، اس اسکرین کے اندر کتنی دیر سوشل میڈیا، کتنی دیر ہیلتھ، کتنی دیر بینک کے کام کی، سب بتاتا ہے نا. اے آئی کا دور ہے، سب آپ کو گراف دیتا ہے، کتنے قدم چلے سب بتا رہا ہے. یہ جو بتا رہا ہے اس میں کتنی دیر قرآن کی تلاوت ہے؟ قرآن ہے نہج البلاغہ، جوان ہے آپ، اتنا ٹائم ہوتا ہے. ایسا نہیں. دیکھیں جتنا انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے اتنی آزمائش بھی دیتا ہے. یہ ضروری ہے نا، جتنی آزمائش دیتا ہے. اب ہم خود دیکھیں کہ ہم اس پہ کیا دیکھتے ہیں. چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں. علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فلاسفر تھے، مشرق مقدس میں مولا کے حرم میں دفن. جرمنی گئے، کانفرنس دی اور کانفرنس کا عنوان تھا انسان کی قیمت کیا ہے. کانفرنس ہر کوئی اپنا اپنا لٹریچر لے کے آیا تھا، اپنے مضمون لے کر آیا اور ہر کسی نے اپنی گفتگو کی اور ادھر گئے. ان کی باری ہے، یہ بھی کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. پھر انہوں نے سمجھایا، وہاں پہ کہا کہ اگر انسان کا ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو انسان کی قیمت، انسان کا ارادہ اگر فلانی گاڑی ہے تو انسان کی قیمت جو اس کا ارادہ ہے. اب آپ اپنی قیمت خود لگائیں. اچھا جب انہوں نے کہا تو لوگوں نے کھڑے ہو کر تالیاں، ایک لائن میں انسان کی قیمت بتا دی. یہ واپس گئے، کہا یہ میرا قول نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے آخری نبی کے وسیع کا قول ہے. نہج البلاغہ کی حکمت ہے، انسان کی قیمت اس کا ارادہ. اب ہم اپنی قیمت لگائیں. آپ کا 24 گھنٹے میں کیا ارادہ ہوتا ہے کسی کو نہیں بتائیں، کوئی کچھ بھی نہیں رہا، نہ کسی کو نظر آئے گا. آپ خود اپنی قیمت لگائیں. جوان کی قیمت موبائل لے لو، آئی فون لے لو، فلانا لے لو، یہ کر لو، اور جو باقی دن میں خیال آتے رہتے ہیں. قیمت یہی ہے. اور وہی نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. زیادہ سے زیادہ نہیں کہا، کم سے کم. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کم سے کم قیمت جنت ہے. کیوں ایک نامحرم تشکیل کے لیے، ایک نامحرم تعلقات کے لیے کیوں بیچ رہے ہو اپنے آپ؟ حضرت یوسف کو کنعان کے بازار میں بیچ دیا، مصر میں غلام. مگر یوسف بھاگتا مت رہا.
جب مصر کی عورتوں کو بلایا اور دکھایا گیا، قرآن ہے نا، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ انار کے بجائے انگلیاں کاٹ دی. حسن یوسف ایسا تھا. لیکن جب حضرت یوسف نے دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے تو خود طلب کی، اور جب بلایا زلیخا نے 7 دروازے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت یوسف نے کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. کہا یوسف مڑ جا. 7 بند دروازے. تو جو خدا مصر میں تھا وہی خدا آج بھی ہے. تو مڑ جاؤ. گناہ کیسے روکے؟ قرآن کو ایجوکیشن یونیورسٹی ہے. خدا تو ہے، خدا تو ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. علم یعلم بأن اللہ یرا، مگر تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. بہت ضروری ہے جانے والوں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں. ذکر زبان سے ہو سکتا ہے قلب متوجہ نہ ہو. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہے. میں تو نماز میں ایسے ہوں جیسے ذہن کہیں اور، ذکر بھی ہو رہا ہے، اٹھک بیٹھک بھی ہو رہی ہے، لیکن دھیان کہاں ہے؟ لیکن جب قلب ذکر کرتا ہے تو پھر یہ ذکر وجود سے ظہور کرتا ہے، اور جب یہ ظہور کرتا ہے تو یہ پھر نور میں تبدیل ہو جاتا ہے. ذکر ایسا ہو. اب یہ اصل ذکر کیا ہے؟ امام نے کیا کہا؟ نحن ذکر اللہ، یعنی امام کی اطاعت اصلی ذکر ہے. جو امام کی اطاعت کرے گا وہ حالت ذکر میں. چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے بابا کے اساس اللہم صلی اللہ، کہا مولا آپ کے بابا کے اصحاب کے بدن کٹ رہے تھے، تکلیف ہو رہی تھی؟ کہا نہیں. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہ حالت ذکر میں تھے. یعنی امام کے سامنے حاضر تھے. ذکر ہے، اور حالت ذکر میں گناہ نہیں ہوتا. تو اگر مجھ سے گناہ ہو جائے، یہ مجھے خود سوچنا چاہیے کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ میں ذکر میں نہیں، غفلت میں ہوں. اجاڑ کی زندگی اس کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے. کہ جیسے بھارت حضرت زید کی بھی شہادت کے ایام گزرے. آپ جانتے ہیں کہ چوتھے امام کے اور بھی بیٹے تھے، جس میں سے امام باقر علیہ السلام صلی امام باقر کے بعد اگر ان کی اولاد میں کوئی نیک، کوئی پارسا، کوئی فقیہ شخصیت تھی تو جناب زید تھے. اور جناب زید نے یقیناً کوفہ والوں نے ان کے ساتھ بھی وفا نہیں کی. 50,000 کہتے ہیں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، لیکن ان کو جلدی چھوڑ دیا. اور جیسے شہادت ان کی ہوئی آپ جانتے ہیں کس طریقے سے ان کی شہادت. حضرت زید کے پاس سے جو ایک چیز ہمارے تک پہنچی وہ صحیفے سجادیہ ہے. آپ جانتے ہیں چوتھے امام نے جو وقت گزارا 35 سے 40 سال کا عرصہ کربلا کے بعد، وہ ہمیں تو بس اتنا آتا ہے کہ امام روتے رہے، گریا تو امام کا وقت تھا، امام تھے بتایا رہے. انہوں نے جس طرح کربلا دیکھی ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس عرصے میں معاشرے کی تربیت کی. نہ صرف تربیت کی، قیامت تک کے لیے ایک ایسا فارمولہ دیا. عبداللہ بن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب طنطاوی مصر کا جو مفتی تھا، اسے ایک صحیفہ سجادیہ کا ایک جلد بھیجی گئی. جب وہ جلد بھیجی گئی تو اس نے پڑھی تو اس نے شکوہ کیا کہ اتنا بڑا خزانہ تھا آپ کے پاس،
آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں دیا؟ لیکن ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کم از کم حضرت زید کے ماننے والوں سے پوچھ لیں کہ صحیفہ سجادیہ کتنی دفعہ پڑھی، گھر میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، دیکھیں آج معاشرے کی جو مشکل ہے وہ یہی ہے، اوریجنل کانٹیکٹ نہیں ہے۔ دیکھتے نا وی لاگر اور یہ پوڈ کاسٹنگ اور یہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ چیپ حرکتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کانٹینٹ نہیں ہے۔ کانٹینٹ نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوتا ہے۔ لیکن جو اچھا کانٹینٹ کریٹر ہے وہ اچھا کام کرتا ہے، معاشرے کی اصلاح بھی کرتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر۔ آج امت کے پاس اوریجنل کانٹینٹ نہیں ہے۔ اوریجنل کانٹینٹ کیا ہے؟ پہلا قرآن، دوسرا نہج البلاغہ، تیسرا صحیفہ سجادیہ۔ کتنا ہے؟ میں خدا سچ نہیں کہہ رہا کہ آپ بولیں گے مولانا صاحب، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا مجلس کا مقصد اصلاح امت ہے، اور یہ اصلاح تبھی ہوگی جب اعلیٰ امام باقر، اعلیٰ امام صادق معاشرے میں آئے گا۔ ایک گھنٹہ مجلس پڑھ کے جاؤں اور ایک حدیث بھی نہ پڑھے آدمی، نہج البلاغہ کی کوئی عبارت ہی نہ پڑھے آدمی، قرآن سے دو چار حدیث آیتیں بھی بیان نہ کریں، تو مسئلے کیا اس طرح مجھے آپ بتائیں؟ پھر تو میں آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہوں، امام کی طرف تھوڑی لے کے جا رہا ہوں۔ اصل ممبر پہ آنے والا شخص وہی ہے جو خود بھی اور سننے والوں کو امام کی طرف لے کے جائے، امام کی طرف لے کے جائے۔ امام کو ضرورت ہے، آج محبت کے پردے پہ امام انتظار کر رہا ہے، جانے محترم کتنے سال ہو گئے امام کو، تنہا ہے، آئینہ میں دمے مقتول میں کربلا کہاں ہے؟ نہج البلاغہ آپ جانتے ہیں کہ جارج جوردان کرسچن، لیبنیز کرسچن، وہ اس نے کتاب لکھی، جس کتاب کا نام ہے، آپ بھی انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجیے گا، کتاب کا نام ہے وائس آف ہیومن جسٹس، عدالت انسانی کی آواز۔ کون؟ علی، کرسچن ہے، امام علی میں کتاب لکھی، عدالت انسانی کی آواز علی کتاب لکھی۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر میں حضرت علی کو حضرت عیسیٰ سے افضل کہوں تو میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر میں حضرت عیسیٰ کو حضرت علی سے افضل کہوں تو میرا ضمیر مجھے اجازت دیتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کرسچن ہے آپ۔ کیوں کہہ رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ اپنی زندگی میں 275 دفعہ نہج البلاغہ پڑھا۔ میں اپنی بات کروں، مراد مانیے، میں نے خود کتنی دفعہ نہج البلاغہ، آپ تو مسئلہ بھی کوئی نہیں، آپ تو موبائل پہ اپلیکیشن ہے، اور آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ بڑے بڑے خطبوں سے شروع کرو؟ آپ ریورس انجینئرنگ کرو، آپ چھوٹے چھوٹے مولا کے افعال پڑھو۔ بھائی جس مولا کو مانتے ہیں کم از کم اس کی 10 باتیں تو یاد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بھائی مولا کو ماننا آسان ہے، مولا کی ماننا مشکل ہے، مشکل ہے۔ بس تو زیادہ وقت خطبہ متقین آپ بولے مولانا آپ نے بھی دو تو میں سنا چکا ہوں، میں آپ کو خطبہ متقین 191 خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، جس میں متقین کی صفات، کوالٹیز کو امام نے ڈیفائن کیا ہے۔ ایک آدھ آپ کی خدمت میں اور ایسی والی بتاؤں گی جو آپ عمل کر سکیں۔ مشکل نہیں ہے اتنا کہ مولویوں نے دین مشکل بنا لیا، دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ متقین کی صفات جو آپ کر سکتے ہیں، امام فرماتے ہیں متقین کی صفات یہ ہے کہ وہ رات کو کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بھائی سونے سے پہلے قرآن کھول لیں، امام نے یہ نہیں کہا پارہ پڑھو، آدھا پڑھو، رکوع پڑھو، یہ نہیں کہا، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک آیت پڑھو، ایک صفت تو آگے متقین کی ایک صفت۔ امام آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ
जन्नत की आयात पे पहुंचता है तो गोते खाता है, और जब जहन्नुम की आयत पढ़ता है तो गिरिया करता है। मुत्तकीन की सिफात है। और इमाम फरमाते अगर उसको ये ना यकीन होता कि उसका मौत का दिन मुकर्रर है, किसको? मुत्तकीन को। अगर ये यकीन ना होता कि उसकी मौत का दिन, तो पलक झपकने के लम्हे के बराबर भी उसकी रूह उसके बदन में ना रहती। यही तो वजह है कि जब ये खुतबा खत्म हुआ तो जिसने खुतबा सुना उसकी रूह, मशहूर खुतबा है, खुतबा हमाम भी, हमाम नाम था, खुतबा खत्म हुआ उसकी रूह परवाज कर गई। सिफात ऐसी थी। और जमानों के लिए खुतबा मुत्तकीन में से एक इबारत है। इमाम फरमाते हैं मुत्तकीन की सिफत ये है कि जो अपनी आंखों को अल्लाह के हराम से बंद रखते हैं, तो आपके सामने इंसान जो है वो बिजाने मोहतरम, वो आखिरी हिस्से में बजने से मैं बार आपसे मसाइब और इल्ज़ाम से दुआ, बिजाने मोहतरम आखिरी हिस्से में मैं आपको एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इमाम की हदीस है। इमाम ने बयान किया है हज़रत लुक़मान। हज़रत लुक़मान कौन? जिनकी सूरह लुक़मान भी है। लुक़मान हकीम कहा जाता था। ये वाला हकीम नहीं जो हमारे यहाँ होता है, हिकमत वाला, विज़डम वाला हकीम। बिज़ाने मोहतरम, वो आप जानते हैं कुरान के अंदर भी उन्होंने नसीहतें की हुई हैं अपने बेटे को, या बुनैया। इमाम ने भी बयान किया है कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को 4 नसीहतें की, और खुद हज़रत लुक़मान बयान करते हैं अपने बेटे को कि बेटा मैंने ये 4 बातें 400 अंबिया के साथ बैठकर सीखी है। यानी 4 चीजें और 400 नबी, और समझने एक बात का मतलब 100 नबी, यानी एक बात सीखने के लिए 100 नबियों के पास मुझे बैठना। ये 4 चीजें आपकी खिदमत में इल्ज़ाम हासिल हुआ। पहली चीज कहा बेटा जब नमाज में खड़े हो तो अपने कल्ब की हिफाजत करो। जब नमाज में खड़े हो तो अपने, सबसे ज्यादा परवाज नमाज में ही होती है आपकी। अल्लाह अकबर किया, सब याद आना शुरू हो गया, फिर याद आता है तीसरी थी कि चौथी थी। तो आजकल तो वो आ गए ना, वो सजदे रखने वाले। मेरे जैसे आदमी को चश्मा उतार के पड़े तो वो भी नजर नहीं आता, आदमी भूल जाता है तीसरी रकात थी, चौथी रकात थी। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप माशाल्लाह आपकी नमाज मुझसे बेहतर है। परवाज कल्ब। आप किसी अफसर के सामने जाएं, किसी शख्स की जिसकी आप इज्जत और एहतराम करते हैं, ऑफिस जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, अपने हेड मास्टर्स के पास जाएं, प्रिंसिपल के पास, किसी के पास जिसका आप एहतराम करते हैं, उसके सामने आप कैसे खड़े हो? यूं देखेंगे लोग, या फिर आप मस्जिद में बैठे हुए सामने, अभी यहाँ बैठे हुए और ये मोबाइल से खेल रहे हो, करेंगे ऐसा? उसकी बारगाह में ऐसा क्यों है? उसकी बारगाह में ऐसा क्यों है कि जब उसकी बारगाह में जाओ तो हर जगह बेटा जब नमाज में खड़े हो तो अपने कल्ब की हिफाजत। दूसरा, जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने गले को हराम लुक़मे से हिफाजत करो। और क्यों इज़ाने मोहतरम, हराम लुक़मा बहुत बोलने को बहुत कुछ वक्त नहीं मेरे पास। हराम लुक़मा आज माशरे में जो बेहयाई है, जो बेपर्दगी है, जो बुराई है, आज माशरे में क्यों हो रही है? आपको बोला लुक़मे की वजह से। क्या खा रहे, कैसे खा रहे, और ये जो बाहर से ले लेके खाते उसमें क्या मिला हुआ है? आज अचानक से माशरे में क्या हो गया है? आपके सामने ज़्यादतियाँ, गुनाह, कत्ल,
اور جو یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے یہ کیسے ہو گیا اچانک؟ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ حرام کو انٹر کرنا پڑتا ہے، اور یہ حرام کھایا بس شروع ہو گئی۔ کیوں سور حرام ہے؟ کیونکہ جو سور کھاتا ہے اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، جب حرام کھائیں گے تو پھر غیرت، تو حرام لقمے سے اپنے گلے کی حفاظت کرو، اور حلال کو بھی ایسا نہیں، حلال کو بھی طریقے سے کھاؤ، اور خاص طور پر رات کو، یہ بعض اوقات صبح فجر انسان کی قضا ہو جائے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس نے رات کو کھایا کیا تھا۔ ایک تو دیر سے کھانا، دیر تک جاگنا نقصان دہ، صحت کے لیے بھی سرگرم ہوئی، اور اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو فجر میں بدن روح کو اٹھنے نہیں دے گا، تمہارا لگنے جاتا ہے۔ تیسری چیز، بیٹا جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کی، اس کی ناموس سے حفاظت کرو۔ پہلا، نماز میں قلب، دسترخوان پہ گلے کی حفاظت حرام سے، اور کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہوں کی، آج سب سے بڑی مشکل نگاہ ہوئی نگاہ، اور وہ موبائل، نگاہ نہیں موسا، میں جوان ہوں، مجھے کیا ہوتا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ابلیس میرے آباء و اجداد سے واقف ہے، ابلیس کو پتا ہے میرے پردادا کے اندر کون سی کمزوری تھی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابلیس، قرآن کا واقعہ ہے، بلم بہورا، قرآن کی آیت ہے جو اس واقعے کو نیریٹ کرتی ہے، روایات نے اس کو اور کھولا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے تھے اسے رفعت دیں، یعنی ہم اسے بلندی دینا چاہتے، اس نے خود دسایا۔ واقعہ بلم بہورا مشہور بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا جو ہاتھ اٹھاتا تھا دعا مستجاب تھی، شیطان نے پوری طاقت لگا دی اس کو خراب کر، میں کھانے سے کرا، نہیں کسی سے کرا، کسی سے پیچھے لگ گیا۔ انہیں دنوں میں جو وہاں سلطان تھا، جو بھی بڑا شخص تھا، اس کی بیٹی بیمار ہو گئی اور شدید بیمار، کسی نے بولا بھائی اس کو بولو دعا کرے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اوپر پہنچ گئے، پہاڑوں پہ عبادت کرتا تھا، اوپر گئے، اس کو بولا بھائی دعا کرنے کے لیے نیچے آؤ، بولا میں نیچے پیچھے کوئی نہیں آ رہا، کسی کو کروانی اوپر آئے، اوپر پہنچ گئے، ایک بچی کو لے گئے، جوان بچی، اس پہ محبت تھا، اسے بولا ابھی تو میں عبادت میں ہوں، وقت ملے گا تب دعا کروں گا، چھوڑ کے چلے گئے۔ اس نے دعا کی، ٹھیک ہو گئی، اس کا ٹھیک ہونا تھا، ابلیس انتظار میں تھا، نفوذ کر گیا، فسفسا کیا، گناہ ہوا، جب گناہ ہوا پھر ابلیس آیا، لوگوں کو پتہ چلے گا کیا بولیں گے، قتل کر دو، قتل کرا دیا، پھر آیا، اگر لوگوں کو پتہ چلے گا دفنا دو، دفنا بھی۔ ایک شیطان کی بات سننے پر جب وہ صبح واپس آئے تو کہا بچی کا، کہا وہ تو ٹھیک ہو گئی، چلی گئی، تو جو ابلیس اس کے پاس آیا تھا ان کے پاس بھی آیا، کہا یہ زمین کھودو یہی ہوگی، کھودا تو جنازہ نکلا، نیچے تار پہ چڑھا دیا، دعا مستجاب تھی، پھانسی پہ لٹک رہا ہے، شیطان نے پھر بھی نہیں چھوڑا، کہا مجھے سجدہ کر دو میں تمہیں بچا لوں گا، اور کہا لٹکے ہوئے ضرورت بھی نہیں ہے، صرف آنکھیں بند کر دو، بس آنکھ بند کی، دھار کھچ گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم بلندی دینا چاہتے تھے، اس نے اپنے آپ کو دسوا دیا۔ قرآن ہے ہم آپ کھاتے رہے نہیں، مولانا صاحب یونیورسٹی ہے، اسائنمنٹ ہے، نامحرم، یاد رکھیں
शैतान, मैं नहीं कह रहा, छठे मासूम का कौल है, अगर दुरूद भेजो बोलो इमाम का कौल है कि जिस कमरे में दो नामहरम हो, तीसरा शैतान होता है। और कमरे से मुराद कमरा नहीं है चैट रूम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, ये भी तो रूम ही है। जिस कमरे में दो नामहरम हो, तीसरा अब आपकी मर्जी है, क्या कर रही है आप, अपने आप को बचाएं। चौथी नसीहत, बस मेरी दुआ से दुआ, बेटा पहली नमाज में कल्ब की हिफाजत, दूसरा दस्तरखान पे लुक़मे से हराम गले की हिफाजत, तीसरा किसी के घर जाओ तो आंखों की नामूस से हिफाजत, चौथा जब आपस में जमा होकर बैठो तो किसी की गीबत से ज़बान की हिफाजत करो, जो कि बड़ा बेहतरीन मशवरा है। तीन बैठे हो तो चौथा बेचारा दो। और आजकल तो मुहर्रम चल रहा है, यह बेचारा मौलवी या दुआ खान या जाकिर बस शुरू, ये क्या इज़हार बहरहाल गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। जो सारा दिन नेकी की है, अगर रात को किसी की गीबत कर दी ना, सारे आमाल उसके खाते में चले जाते हैं। तो रिवायत है इज़हार मुहर्रम, बहरहाल इसको अपने आप को समझे, इज़हार क्यों जरूरी है, इस्लाह क्यों जरूरी है, वापस अपने मजलिस से शुरू करा, क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रहा है, वो उसे माशरा चाहिए, उसे उम्मत चाहिए, उसे सोसाइटी चाहिए। आज आप अपनी कम्युनिटी जाफरिया कॉलोनी को बेहतर करें हर हवाले से, ज़ाहिरी तौर पर भी, बातिनी तौर पर भी, तो आप कम अज़ कम इमाम को यहाँ तो बुला सकते हैं, तो आप यहाँ बेहतर करें। उल्मा आपके पास है, अली साहब है, और लोग हैं, तौफीक़ात इलाही है आपके पास, आप अपने आप को बेहतर करें, बातिन को, मोहल्ले को, घर को, वो इंतज़ार कर रहा है। अली इब्न महज़ियाद जो 20 साल इमाम की ज़ियारत की खातिर, हज तो एक दफ़ा वाजिब होता है, वो 20 साल हज पे जाता रहा, ये शायद इमाम की ज़ियारत हो जाए। वाक़या तो नहीं है, मैं बहुत तेज़ी से, लेकिन जब मायूस हो गया फिर बोला आ जाओ आ जाओ। जब पहुँचा काबा का तवाफ़ कर रहा था, इमाम ने अपने कासिद को भेजा, मैसेंजर को, कि जाओ इसको लेकर आ गए, जाने लगे। तो अब वो भी ज़ाहिर है जिसको इमाम भेजे वो कोई आम आदमी तो नहीं होगा, तो इमाम उस शख्स ने अली इब्न महज़ियाद से सवाल पूछा, अली तुम्हारे लिए इमाम क्या है? यही सवाल हम अपने आप से पूछें, मैं अपने आप से, मेरे लिए इमाम क्या है? आप अपने आप से पूछें, आपके लिए इमाम ज़माना क्या है? यही सवाल उसने पूछा। अब वो जो 20 साल से हज में, तो वो क्या जवाब दिया? कहा मेरे लिए पूरे आलम में सबसे महबूब इमाम है। वैसे ही था, 20 साल से आ रहा था उसको, तो वो जो जिसने सवाल पूछा था वो ज़ाहिर आम आदमी तो नहीं था, इमाम ने भेजा था, तो वो सिर्फ ज़बान नहीं, वो अंदर भी देख रहा था। तो उसने कहा अगर इमाम महबूब है तो तुम्हारे दिल में तुम्हारे घोड़ों का ख्याल क्यों आ रहा है? भाई उस जमाने में गाड़ियां तो नहीं थी, लोग घोड़ों ऊँटों पे आते थे, उसने कहीं घोड़े बांधे भी होंगे, जैसे आप यहाँ मोटरसाइकिल कहीं गाड़ी पार्क करके आए इधर, और मैं बाहर निकलूँ, बड़ा आपको मिलने का शौक था, बड़ी मोहब्बत आपसे, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, चलो मेरे साथ चलो, नहीं बोल सकता, मेरी गाड़ी इधर है। 20 साल कल्ब में घोड़ों का ख्याल,
چلا گیا، امام سے ملاقات ہوئی اس کو، وہ گفتگو پھر کبھی چھوڑا. آسان نہیں ہے لیکن وہ کریم ہے، کریم جس پر حسین نگاہ ڈال دے اس سے نور علیہ السلام بنا دیتا. جس پر نگاہ ڈال بس اسی کی نگاہ زیادہ نہ خدا اپنی سماعتوں کو اور حسین بنائے. عزیز محترم، ماہ سفر کے ایام میں لٹا ہوا کارواں شام پہنچ چکا ہے. دن اس چھوٹی بچی سے منسوب ہے جو بہت حسرت لے کے دنیا سے چلی گئی. حسرت کیا تھی بچی کو؟ ہم مدینہ کب جائیں گے. یہی پوچھتی رہی نا اپنے بھائی سے، بھائی یہ پرندے رات کو کہاں چلے جاتے ہیں؟ بیٹا یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں. بھیا ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟ خدا آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، خدا آپ کی بیٹیوں کو خوش رکھے. عزیزان محترم، جو حسین کی بیٹی نے مصیبت جھیلی ہے، ہماری اولاد ایک قربان. عزیزان بس میں اشارہ کروں گا، مصیبت جو ہے وہ علمدار کی بڑھتی ہے، کیونکہ علم میں مشکیزہ بھی ساتھ ہوتا ہے اور مشکیزے کا تعلق کسی بچی سے ہے. روزے عاشور حضرت عباس نے بہت کوشش کی کہ اجازت مل جائے مگر اجازت نہ ملی. کہا مولا مجھے جانے دے. امام نے کہا عباس تم ہمارے لشکر کے سردار ہو. حضرت عباس نے مڑ کر دیکھا، کہا وہ لشکر کہاں جس کا میں سردار ہوں؟ نہیں ملے. جب چھوٹی سی بچی چچا کی خدمت میں، چچا بھائی علی اصغر پیاسا ہے. بچے پیاسے، چچا پانی اگر مل جاتا. کہا بابا سے اجازت لے دو میں پانی لے آؤں گا. بیان کرتے ہیں بچی گئی ہوگی اپنے بابا کی خدمت میں اور کہا ہوگا کہ بابا چچا عباس کو پانی کی اجازت دے دیں. امام نے کہا ہوگا بیٹا آپ کو اپنے بھائی کی فکر ہے، میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آیا. اجازت مل گئی، عباس جاؤ جاؤ پانی لینے جاؤ. جانے لگے تو کہتے ہیں امام حسین نے کہا عباس جتنا حق ہمارا ہے اتنا زینب کا بھی حق ہے. خیمے میں جاؤ. حضرت عباس خیمے میں گئے. شہزادی فرماتی ہے عباس جب ہم چھوٹے تھے تو بابا ہمارے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. میں پوچھتی تھی بابا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرماتے تھے بیٹا ایک وقت آئے گا ان ہاتھوں میں رسیاں ڈلی جائیں. تو میں اکثر سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو. خدا قبول کرے آپ لوگوں کو، خدا کربلا کی زیارت نصیب کروائے. عزیزان محترم، بیوی کہتی ہے بیٹا بھائی جتنا ہم یہی سوچتے تھے جس کا عباس جیسا بھائی، لیکن اب ہمیں یقین آ رہا ہے. حضرت عباس گئے، مشکیزہ اٹھایا، بہت اختصار سے مشکیزہ اٹھایا، پانی لینے چلے. کئی مشرک و کافروں کو جہنم واصل کیا
اور پانی تک پہنچ گئے۔ مشکیزہ بھرا، ہاتھ میں پانی اٹھایا، جب پانی پر نگاہ پڑی تو 21 رمضان کی رات آبا کی وصیت یاد آ گئی۔ امام علی نے کہا تھا عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے، یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ پانی کو پانی پر مار دیا، مشکیزہ کا سواری چلنا شروع ہوئی۔ عزیزان محترم، دایاں بازو شہید، بایاں بازو شہید، پھر بھی مشکیزہ وجود میں لیے عباس خیموں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دشمن دیکھ رہا ہے یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو خیموں کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ایک نے اشارہ کیا یہ مشکیزہ ہے، بس وہ ایک ظالم تیر مشکیزے پر لگا، پانی بہہ گیا، حضرت عباس کی امید بھی بہہ گئی، سواری بھی باوفا تھی، رخ موڑ لیا، رخ کا موڑنا تھا، تیر آنکھ میں لگا، ہاتھ تو ہے نہیں جو تیر ہٹایا جائے، سر ابھی جھکا ہی تھا، ایک گرز آیا، زین سے زمین پر ام البنین کا چلا، بغیر ہاتھوں کے نیچے آیا۔ مقتل کہتے ہیں جناب عباس نے ایک جملہ کہا یا اخا ادرک الاخا، اے بھائی، بھائی کی مدد کو آؤ۔ جب امام حسین نے دیکھا نا کہ حضرت عباس گرے، امام زین العابدین بیان کرتے ہیں بابا نے اپنی کمر پکڑ لی، کہا ان کا سارا ظاہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب کوئی اور بلاتا تھا امام حسین بڑی تیزی سے جاتے تھے، کیونکہ خیموں کی حفاظت عباس کرتا تھا، لیکن جب جناب عباس نے بلایا ایک نگاہ خیموں پر، ایک نگاہ عباس پر، نہ جانے کیسے پہنچا حسین، پہنچ گئے، سرزانوں پہ رکھا، تیر نکالا، خون کو صاف کیا، ایک سوال پوچھا، عباس تم نے کبھی ہمیں بھائی پکارا نہیں، آج تم نے بھائی کیسے پکارا؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں جب میں زین سے نیچے آ رہا تھا، جناب سیدہ نے مجھے کہا عباس بیٹا، اللہ نے محترم روح حضرت عباس کی پرواز کر گئی، وہی چھوڑ دیا عباس، علم اٹھایا، علم لے کر چل پڑے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں لے کر گئے حضرت عباس کے بدن کو؟ کوئی کہتا ہے کہ حضرت عباس نے کہا ہوگا میرا مولا، میرا آقا صبح سے تھک گیا ہے، میرا بدن بھی لے کے جائے گا۔ کسی نے کہا عباس با وفا ہے، بغیر پانی کے بدن بھی جانا، لیکن یہ راز کئی سالوں بعد کھلا، جب ایک عالم دین کے ساتھ حرم بنانے والا معمار جب سرداب میں اترا تو وہ کبھی قبر کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس عالم کو دیکھتا ہے۔ اس نے بولا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا میں نے سنا تھا جب حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو قد اتنا تھا کہ پاؤں زمین میں ٹکراتے تھے، مگر یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے۔ تو کہا جو بچا تھا اسے سمیٹا، اب سمجھ میں آیا بدن ایسی حالت میں تھا، امام حسین اٹھا کر نہ لے گئے، علم جا رہا ہے، خیموں سے بچے دیکھ رہے ہیں، علم آ رہا ہے، بچے خوش ہو رہے ہیں، چچا پاس آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، مگر جب قریب آئے